بھائی نے ایک اچھا سوال کیا قرآن کے پڑھنے کے تعلق سے کہ قرآن کو عربی میں پڑھنا ضروری ہے یا وہ زبان، انہوں نے ہندی کا لفظ استعمال، وہ زبان جس میں ہم کو سمجھتا ہے وہ زبان میں پڑھنا ضروری ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کے حقوق میں سے اس کا ایک حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے کہ ہر بار چاہے ہمیں عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس کا ناظرہ جس کو بولتے ہیں عربی میں۔ اس کے بعد چونکہ قرآن کو سمجھنا اس کے مقاصد و اس کے حقوق میں سے حق ہے، قرآن پہ ایمان لائے، اس کی تلاوت کرے، ٹھیک ہے، اس کو تلاوت کے بعد اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، اس کو دوسروں تک پہنچائیے۔ حقوق ہے جو علماء گنواتے ہیں، کچھ لوگ 5 7 8 10 حقوق گنواتے ہیں، تو اس میں سے اصل حق تو یہی ہے کہ اس پہ عمل کرنا۔ عمل کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے سمجھنا پڑے گا، کوئی بھی چیز کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے، اس پہ عمل نہیں کر سکتے، تو لہٰذا قرآن کو عربی میں بھی پڑھے آپ، اس لیے کہ قرآن کو خالی عربی میں پڑھنا بھی تلاوت ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں قرآن ماننے سے نہیں پڑھے تو پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، نہیں، بالکل غلط بات ہے۔ قرآن کو اگر کوئی ماننے سے نہ بھی پڑھے تو خالی تلاوت بھی اس کی اپنے آپ میں عبادت ہے، لیکن اس کا مقصد انسانیت کی ہدایت ہے، دنیا میں رہنمائی کرنا ہے، کیسی زندگی گزار بتانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ سمجھنے کے لیے اگر عربی نہ آتی ہو تو اس کا ترجمہ ہم کو پڑھنا پڑے گا۔ اب رہا معاملہ ترجمے کا، تو ترجمہ جو پڑھنا چاہے ضرور پڑھیے، ہندی آتی ہے، اردو آتی ہے، مراٹھی ہے، اور ماشاءاللہ ہندوستان کی کم و بیش تمام زبانوں میں اور دنیا کی میجر بڑی تمام میجر لینگویج میں بڑی تمام میں قرآن ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کو سمجھنے اور عمل کے اعتبار سے آپ عربی میں بھی تلاوت کیجئے اور ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وقت کی قلت کے اعتبار سے آپ صرف تلاوت کر لیں قرآن کی، کہ بھائی ابھی رمضان ہے، ترجمے کا وقت نہیں، تلاوت کر لوں، بعد رمضان انشاءاللہ ترجمہ سال بھر پڑھتا رہوں گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی ایسا نہ کرے کہ صرف ہندی پڑھتا رہے، ترجمہ ہی پڑھتا رہے، اس لیے قرآن کا مقصد عمل ہے تو پڑھتا رہوں، اس لیے کہ پھر اسے تلاوت کا اجر نہیں ملے گا، جبکہ تلاوت کرنا یہ بھی جو اس کا حق ہے۔ تو آپ تلاوت کیجیے قرآن کو عربی زبان میں، اور ساتھ میں جو زبان آپ کو آتی ہو، اگر عربی نہ آتی ہو تو اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ اور اس معاملے میں لوگ بڑا اختلاف کرتے ہیں کون سا ترجمہ کیا، جو آپ کو بہتر لگتا ہے شروع تو کر دیں، دھیرے دھیرے جب آپ کا مقصد ہدایت ہوگا اللہ رب العزت انسان کو اس مقصد کی طرف انسان کو ضرور لائیں گا۔ آپ ضرور پڑھیے، چاہے ہندی آتی ہو ہندی میں پڑھیے، اردو آتی اردو میں پڑھیے، مراٹھی میں آتی مراٹھی پڑھیے، انگلش بہرحال تمام زبانوں موجود ہے، اور ایک نہیں کہیں موجود ہے، مقصد ہے کہ اس کو پڑھ کر عمل کرے، تو لہٰذا عربی پڑھیے اور ترجمہ پڑھیے اور جو ہے اس پر عمل کیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے اس کو قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے ایک سوال کیا